على رسول نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا آمرنهم، اور البتہ میں ضرور ان کو حکم دوں گا. اب ہر جگہ آپ دیکھیں ایسے لگتا نا جیسے کوئی باس ڈکٹیشن دے رہا ہو، یوں کرو یوں کرو یوں نہ کرو، اور دوسرے مسکین سہمے ہوئے غلام آگے یس سر کرتے چلے جا رہے ہیں. آج ہم انسانوں کا معاملہ یہی ہو چکا ہے کہ شیطان سے ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے اس کے آگے یس سر کر رہے ہیں. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پھر البتہ وہ ضرور تبدیل کر دیں گے، تغیر کر دیں گے اللہ کی خلق میں. خلق کس کو کہتے ہیں؟ مخلوق کے معنوں میں، یعنی اللہ نے جو چیز کریٹ کی اس کی کریشن، اس میں تبدیلی کریں گے، اس کے طریقوں کو بدل دیں گے. اب خلق اللہ میں تبدیلی کی کئی شکلیں ہو سکتی. نمبر 1، مثلا مردوں کا ایسی شکل و صورت بنانا کہ وہ عورت لگے، اور عورت کا ایسی شکل و صورت بنانا کہ وہ مرد معلوم ہو، یعنی ہیئر کٹ، سٹائل یا پلاسٹک سرجری یا کسی بھی طریقے سے، یا سیکس چینج کے ذریعے. اللہ نے عورت کو عورت بنایا، اسے عورت نظر آنا چاہیے. جب کوئی ویسا نظر آنے کی بجائے کچھ اور نظر آنے لگے تو یہ دراصل کیا ہو گیا؟ خلق میں تبدیلی ہو گئی، اللہ کے بنائے ہوئے نقشے میں تبدیلی کر دی گئی. دوسری بات یہ کہ بہروپ دھار کر دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یعنی کسی بھی چیز کی اصل میں اس طرح کی تبدیلی کرنا کہ اس سے دوسرے دھوکہ کھا جائیں. اب اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ مثلا اپنی آنکھوں کا رنگ تبدیل کرنا، یا اپنے بالوں کا رنگ ٹوٹلی تبدیل کر لینا، یا پھر ان پہ ایسے ڈیزائن بنانا کہ آپ انسان کی بجائے پیچھے سے چمگادڑ لگیں. پھر اسی طرح جسم کے اوپر ایسے نشان گدوانا، ٹیٹوز بنانا جسے کہتے ہیں، یعنی جسم کے اوپر ایسی تصویریں بنانا، ایسے نشان بنانا جو پرماننٹلی اس کو چینج کر دیں. ابھی یاد رکھیے کہ خاص طور پر وہ تبدیلی منع ہے جو پرماننٹلی چینج پیدا کر دے انسان کے اندر. یعنی عارضی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے جس سے کوئی دوسرا دھوکہ کھا جائے، اور پرماننٹ چینج بھی ہو سکتا ہے جو بلا ضرورت ہو. ضرورت میں کیا آتا ہے؟ مثلا بیماری ہو سکتی کہ ایک شخص کا دانت ٹوٹ گیا تو وہ دوسرا دانت لگاتا ہے، تو وہ علاج ہے. اب یہ تبدیلی نہیں کر رہے. عام طور پہ آپ نے دیکھا کہ ڈینٹسٹ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے دانت کی شیپ دیکھ کر ملتا جلتا لگاتے ہیں، وہ اس سے ڈفرنٹ نہیں لگاتے. لیکن ایک اچھے بلے دانت کے اوپر سونے کا خول چڑھا لینا، تو یہ خلق میں تبدیلی نہ. اللہ نے دانتوں کا ایک خاص رنگ بنایا ہے، آپ اس رنگ کو تبدیل کر کے لال پیلے دانت اگر کبھی رواج نکل آئے کہ اندر مٹر کے دانے جیسے دانت نظر آئے، یا کسی اور ایسی شکل کے، تو یہ تبدیلی بھی درست نہیں. اسی طرح جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں کر لینا، مثلا بریسٹ امپلانٹ جو ہے، یا انفرٹائل کر لینا خود کو، مردوں اور عورتوں کا خود کو بانجھ بنا لینا، ہسٹریکٹمی کے ذریعے سارے ایسے جسم سے آرگنز کو نکال دینا کہ جس سے مزید اولاد پیدا ہو سکے. پھر اسی طرح اپنی شکل و صورت کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کرنا کہ جس میں شکل بدل جائے. مثلا بھووں کو اتنا تراشنا کہ آپ کچھ سے کچھ نظر آنے لگے. پھر اسی طرح میک اپ کے وہ سارے طریقے کہ جس میں بالکل ایک آرٹیفیشل ٹچ آنے لگے، مثلا مصنوعی ناخن لگانا یا وگ پہننا. وگ پہننا بھی منع ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات آئی لیشز لگا کے ان کو زیادہ خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرنا، یا لینزز لگانا، یا اسی قسم کے اور کوئی بھی طریقے کہ جس سے انسان اپنی اصل شکل و صورت کو بدل کر دوسرے کو دھوکہ دے سکے. کلوننگ بھی اسی میں آتی. پھر اسی طرح خلق کی تبدیلی کی ایک اور قسم یہ ہے کہ کسی مخلوق سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا. مثلا گدھے کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ کہ وہ بوجھ اٹھائے. اب گدھی کا دودھ پلانے کے لیے تو نہیں پیدا کیا اس کو،
لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ بعض جگہوں پر لوگ گدھی تک کا دودھ بیچتے ہیں. کتنی نامعقول حرکت. اللہ نے ہمارے دودھ کے پینے کے لیے اور گوشت کھانے کے لیے گدھے نہیں پیدا کیے، وہ مویشی جانور پیدا کیے ہیں. لیکن بسا اوقات کتے کو ذبح کر کے اور گدھے کو، اور ایسی خبریں اخباروں میں آپ پڑھتے رہتے ہوں گے. علاج کے طور پر کچھ بھی کرنا اور چیز ہے. مثلاً اگر کوئی شخص ایکسیڈنٹ میں اس کے کوئی ایسا نقصان ہو گیا ہے، چہرہ کچھ سے کچھ ہو گیا ہے، تو اس کو واپس اپنی اصل جگہ پہ لانا، تو علاج کے لیے سرجری کرنا، خواہ وہ کاسمیٹک سرجری ہو، تو ریسٹور کرنا کچھ اور ہے اور تبدیل کرنا کچھ اور ہے. علاج کے لیے وہ چیز استعمال کی جا سکتی ہے. علاج کے لیے تو اور بھی ایسی چیزیں آپ کو کھلاتے ہیں خوبصورت کیپسول میں بند کر کے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو کبھی ان کے قریب نہ جائیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ باہر کا کھانا منگوا کے آپ کھاتے ہیں اور آپ ضرور بیمار پڑ جاتے ہیں. میرا خیال ہے ہر ایک پہ یہ ایکسپیرینس ضرور گزرا ہوگا، کیونکہ وہاں جا کے آپ نہیں چیک کر سکتے کہ کس گوشت کے تکے ہیں یا کس چیز سے کیا بنا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ان جانوروں کو اللہ نے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا، اب خلق میں تبدیلی کر دی نا کہ ہم ان کو کھانا شروع کر دیں. پھر اسی طرح مختلف جانوروں سے وہ کام لینا یا انسانوں سے وہ کام لینا جن کے لیے وہ بنے نہیں. مثلاً عورتوں سے مردوں والے کام لینا، ان سے ہل چلوانا، یا اسی طرح اس کے ذمے میں وہ ذمہ داریاں ڈالنا جس کے لیے وہ فزیکلی فٹ نہیں. یہ جس طرح پچھلے دنوں میں بات ہوئی تھی لواطت کی اور ان نیچرل ایسے تعلقات کی جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہ سب بھی کیا ہے؟ اللہ کے نقشے کو بدلنا ہے. اللہ نے مرد اور عورت کا جو تعلق پیدا کیا ہے، پھر اس تعلق کو بھی ایک نیچرل وے میں رکھا ہے جسے آپ پڑھ چکے نا، فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس میں تبدیلی کرنا. پھر اسی طرح جس کام کے لیے اللہ نے کسی مخلوق کو پیدا کیا ہے اس سے وہ کام ہی نہ لینا. مثلا اللہ نے عورت کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ نسل بڑھانے کا ایک ذریعہ بھی تو ہے نا، صرف وہ کوئی شو پیس تو نہیں ہے یا صرف انجوائمنٹ کا ذریعہ تو نہیں ہے. لیکن عورت سے دوسرے کام تو خوب لینا. کئی عورتوں نے مجھ سے شکایت کی خصوصاً ویسٹ میں کہ ان کے شوہر ان سے چاہتے یہ ہیں کہ وہ بچہ نہیں پیدا کرے لیکن ان کے بزنس میں ساتھ دے. بعض لوگوں کو مجھے معلوم ہے 10 سال میں بچہ نہیں پیدا. پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ میں شوہر کے ساتھ ان کے بزنس میں ہیلپ کر رہی ہوں، ابھی میں اسٹیبلش نہیں. تو اب یہ کیا خلق اللہ میں تبدیلی کر دی آپ نے، آپ ایک ان نیچرل طریقے پہ جا رہے ہیں. یا اس میں یہ بھی ہے کہ جان بوجھ کے شادی ہی نہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ شادی نہ کرنا زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے. نہ ہو تو وہ ایک اور بات ہے، لیکن یہ سوچ کر شادی نہ کرنا کہ اس کے بغیر زندگی زیادہ بہتر ہے، یہ بھی خلق اللہ کے نقشے میں تبدیلی ہے. کیونکہ اللہ نے عورت کو صرف مزدوری کرنے کو نہیں پیدا کیا، یا کسی دکان پہ کام کرنے کو نہیں پیدا کیا، کسی کارخانے کا مزدور بننے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے عورت کے اندر جو جذبات رکھے ہیں، اس کی جو جسمانی ساخت ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ ایک ماں بنے. تو اس لیے عورت کو اس کے اس حق سے محروم کرنا کہ وہ ماں بن ہی نہ سکے، خواہ جسمانی اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دی جائے یا اس کو اس کا حق ہی نہ دیا جائے، تو یہ بھی خلق اللہ میں تبدیلی ہے. پھر اسی طرح خلق اللہ میں تبدیلی کی ایک قسم یہ ہے کہ جیسے چاند سورج کو اللہ نے ہماری ضرورت کے لیے پیدا کیا، ان کو خدا بنا لینا اور ان کو پوجنا شروع کر دینا، یا گائے کو پوجنا شروع کر دینا اور اس کو کھانے اور اس کے دودھ پینے کی بجائے محض اس کے آگے ہاتھ جوڑنا، یا اس کا دودھ پینے کی بجائے پیشاب پینا. یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا کہ گائے پیشاب کر رہی تھی اور ایک خاتون آئی اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو ہاتھ سے اسے پیا بھی اور اس کو اپنے جسم پر بھی ملا. تو اب اللہ نے گائے کا دودھ پینے کو کہا ہے، کچھ اور نہیں. تو یہ کیا ہے؟ خلق اللہ میں تبدیلی کر دی ہم نے، اللہ کے نقشے کو بدل دیا. لڑکیوں کا قرآن پاک کے ساتھ شادی کر دینا. قرآن پاک شادی کے لیے تھوڑی آیا ہے، یعنی قرآن پاک تو پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے. وہ اس لیے تو نہیں کہ اس سے لڑکیوں کی شادی کی جائے. اچھا، بعضوں کا درختوں کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے. جی یہ بھی مجھے کسی نے بتایا کہ مختلف علاقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے. اب درخت اس کام کے لیے تھوڑی ہے کہ لڑکیوں کی شادی ان سے کی جائے، اور اگر کی بھی جائے تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ بعض مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، تو یہ بھی خلق اللہ میں تبدیلی ہے. یعنی انسان کے بچے کو انسان نہیں جانور دودھ پلائے. ٹھیک ہے مجبوری کے تحت ایک آلٹرنیٹ تو ہے، لیکن آپ سوچیں ذرا کہ یہ اللہ کے خلق میں تبدیلی ہے. اور صرف اس لیے دودھ نہ پلانا کہ ہمارا جسمانی شیپ خراب ہوگی. تو آپ کو معلوم ہے
کہ جب انسان اس فطرت سے انحراف کر کے جو نقصان اٹھاتا ہے، پھر ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور جتنی تکلیفیں پھر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ان تکلیفوں سے محفوظ رکھے. لیکن یہ ہے کہ فطرت سے انحراف جو ہے یہ شیطان کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ فطرت میں تبدیلی، یعنی فطرت کا جو پلان تبدیل کرنا ہے، اس میں ویسٹ کا وہ نظریہ جو عورت اور مرد کے باہم تعلق کے بارے میں جدید نظریہ ہے، اس میں جو تبدیلی کر دی گئی ہے، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس نے انسانیت میں ایک بہت زبردست قسم کا فساد پیدا کیا ہے. خلق کی تبدیلی میں ایک اہم ترین چیز مرد اور عورت کے باہم تعلق کی بنیاد میں تبدیلی ہے. اسلام نے مرد اور عورت کا باہم تعلق نکاح کی بنیاد پر قائم کیا ہے، جبکہ ویسٹ نے اس کو نکاح کی بجائے محبت پر قائم کر دیا. یعنی اگر کسی مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے محبت ہے تو بھلے وہ کسی کی بیوی ہے، شادی شدہ ہے یا نہیں، ان دونوں کا تعلق جائز ہے. وہ باہم جو کچھ بھی کریں، نہ اسے اڈلٹری کہا جائے گا، نہ اسے برا سمجھا جائے گا، نہ اس پر کوئی سزا ہوگی. اور نکاح کی ضرورت کو ہی ختم کر دیا اور نکاح کو ایک فرسودہ چیز قرار دیا. یہ ایک بہت بنیادی قسم کی تبدیلی ہے جو آج کے اس دور میں ہوئی ہے مرد اور عورت کے باہم تعلق کے سلسلے میں. اس کی وجہ سے نسل انسانی فساد اور بگاڑ سے بھر گئی ہے. عورت اور مرد کا باہم رشتہ تقدس پہ قائم نہیں رہا بلکہ پلیئر پہ قائم ہو گیا. یعنی دونوں کے درمیان جو ایک انسانیت کا، احترام کا اور ایک تقدس کا رشتہ ہے کہ چاہے کوئی نان محرم ہے تو ضروری تو نہیں کہ آپ کسی بھی نان محرم سے بات کریں تو بری نیت اور برے خیال سے ہی کریں گے. آپ ایک انسان کو انسان سمجھتے ہوئے ایک تقدس کا ایک درمیان میں تعلق قائم کرتے ہوئے بہت سے معاملات میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اسے ختم کر کے اس کی بجائے ریپلیس کر دیا گیا اس کو پلیئر سے، اور عورت کو ایسا حال حلیہ دیا گیا کہ وہ جہاں پر بھی ہو، خواہ کارخانے میں کام کر رہی ہے، دفتر میں کر رہی ہے، کسی ریسپشن پہ کر رہی ہے، کہیں کر رہی ہے، وہ ایسا لباس پہنے، ایسی نظر آئے کہ وہ ہر وقت ہر مرد کے لیے ذریعہ انجوائمنٹ ہو، پلیئر ہو. اور اس میں وہ حجاب کا کانسیپٹ ختم، وہ لباس کا کانسیپٹ ختم. اب کیا ہے، عورت کو ہر جگہ مرد کے لیے ایک خوشی اور ایک پلیئر اور انجوائمنٹ کا ذریعہ بن جانا چاہیے، اور اس کا سلسلہ صرف یہی ہونا چاہیے. اسی لیے کچھ تو عورت کے اندر فطری طور پر یہ چیز ہے کہ وہ سجنے بننے کی اس کو ایک خواہش ہے. پھر یہ کہ مزید اس پہ یلغار یہ ہوئی کہ اس کی ساری کنسنٹریشن، اس کی ساری توجہ اس چیز پر ڈال دی گئی کہ وہ کس طرح مرد کی نگاہوں کو لبھا سکتی ہے. اس تبدیلی نے معاشرے کے اندر بہت بگاڑ اور فساد پیدا کیا، اور عورت اور مرد حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنے لگے. جیسے جانور ہوتے ہیں، ان کے درمیان کوئی آڑ نہیں، کوئی حجاب نہیں، کوئی کچھ نہیں، نہ کوئی حلال ہے نہ حرام ہے. جو جانور جس سے جو چاہے جیسا چاہے تعلق قائم کرے. لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں رکھی. اب ہوا یہ کہ جب یہ نقشہ بدلا تو اس کا اثر صرف افراد پہ نہیں پڑا بلکہ پورا ویلیو سسٹم بدل گیا، اقدار بدل گئیں، اور کہیں بھی کوئی اخلاقی اصول باقی نہیں رہا بلکہ صرف مادی تقاضے پورا کرنے کا ہر کوئی سوچنے لگا کہ میری ضرورت کیسے پوری ہو سکتی، کہاں پوری ہو سکتی ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جب دونوں کا تعلق محض جذبات کی بنیاد پر ہوا تو خاندانی نظام بکھر کر رہ گیا. بچے پروٹیکشن سے محروم ہو گئے، ماں باپ کی محبت سے محروم ہو گئے. کیونکہ جب آپ جانوروں کی طرح تعلق قائم کریں گے چند دن کے لیے یا چند سالوں کے لیے، اور اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ کر کہیں اور انجوائمنٹ کریں گے، تو جو بچے آپ سے وجود میں آئے ان کا حق تو چھن گیا. ان کے لیے تو کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی ان کی پروٹیکشن نہیں. اب آپ خود سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایسے بچے کتنی محبتوں سے محروم رہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیے، آپ جب پیدا ہوئے آپ کو صرف ماں اور باپ کی محبت نہیں ملی، اس کے ساتھ ایک پورے خاندان
اور نیبرہڈ اور ایک معاشرے کی محبت بھی ملی. ہمارے ہاں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جہاں ماں اور باپ اس سے پیار کرتے ہیں، وہاں دادی دادا، نانی نانا، خالہ ماموں، چچا، پھپھی، کزنز، بڑے بہن بھائی، یہ سب اس بچے کو محبت دیتے ہیں اور وہ ہر ایک کا لاڈلا بن جاتا ہے، ہر ایک اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اب آپ خود سوچیں ایک ایسے بچے کے بارے میں جو پیدا ہوا، جس کو یہ نہیں پتا اس کا باپ کون ہے، جس کی ماں کہیں کام کرتی ہے، وہ اسے زیادہ دیر لک آفٹر نہیں کر سکتی اور چھوڑ آتی ہے کسی ٹیلی فون بوتھ میں کہ اٹھا لے جائے کوئی اور، یا ڈال دیا جائے اس کو جھولے میں اور کوئی اور اس کو اڈاپٹ کر لے، ساری زندگی کے لیے اس کی آئیڈینٹی ختم ہو کے رہ جائے. پھر جب وہ پلتا ہے کسی ہوم میں، کسی اور کے گھر میں، تو اس کو وہ محبتیں اس طرح نہیں ملتی جو خون کے رشتوں کی وجہ سے ملتی ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جو بچہ محرومی میں پلتا ہے، پھر ساری زندگی چاہے وہ کتنا بھی ویل ایجوکیٹڈ ہو، کتنا بھی اس کو تہذیب و تمدن اور عقل سمجھ سکھائی جائے اور وہ مشینوں کے ساتھ بڑے بڑے کارنامے کرے، لیکن جس محرومی کا وہ شکار ہوتا ہے اس کا انتقام وہ کسی نہ کسی سے لیتا ہے. جن لوگوں نے خاندان کی محبت اور پیار اور شفقت اور انسانوں کی انسانیت دیکھی نہیں، انہوں نے صرف مشینی انداز ہی دیکھا ہے، سونے جاگنے کا بھی. کیونکہ جو بچے ہوم سے پلتے ہر چیز کے لیے ایک روٹین ہے، ایک مشین کی طرح زندگی ہے ان کی. وقت پہ سو جاؤ، وقت پہ اٹھ جاؤ، وقت پہ کھا لو. ساری زندگی جن کی ہاسٹل میں گزرے، ان کو انسانوں سے کیا محبت اور تعلق ہو سکتا ہے، ان کے اندر کیا انسانیت ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب انسان بنا کے پیدا کیا تو ہمیں صرف مشین کی طرح نکلا ہوا ایک پروڈکٹ نہیں، بلکہ جذبات اور احساسات والا انسان بنایا. اب ایک عورت اپنی خوشی تو دیکھے، ایک مرد اپنی وقتی انجوائمنٹ تو دیکھے، اس کو یہ پرواہ نہ ہو کہ اب اس کی طرف سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ عورت جو اسے اٹھائے پھر رہی ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں. کیونکہ اس دوران اس عورت کو بھی تو کیئر اور محبت کی ضرورت ہے، وہ اس سے محروم ہوئی. کہ جب بچہ پیدا ہوا وہ محروم ہوا. تو کتنے حقوق پامال کیا آپ نے صرف اپنی خوشی کی خاطر، کہ نکاح کے بغیر ایک تعلق قائم کر کے کتنا بڑا ظلم اور کتنا بڑا پاپ کمایا آپ نے. لیکن آج یہ بات کوئی کرے تو وہ کون ہے بیکورڈ، اس کو تو پتا ہی نہیں. یعنی ویلیوز بدل گئی نا، محبتوں کے انداز بدل گئے. تو یہ بھی خلق اللہ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. یہ کسی نے لکھا کہ پچھلے دنوں ڈان کے ریویو میں ایک پورا فیچر ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز پر تھا، جو کہ پاکستانی معاشرے میں ایک ایکسیپٹیبل اور ان چیز بنتا جا رہا ہے اور اس کو ایک نارم کی طرح لیا جا رہا ہے. کسی نے اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ ہمارے مذہب میں یہ حرام ہے، کیونکہ اسے ماڈرن ہونا سمجھا جا رہا ہے اور ترقی کی علامت. یہ کہتی ہیں کہ آج ہی تھرسڈے ریویو میں ایک کور سٹوری آئی ہے ڈیٹنگ پر. اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ڈیٹنگ ایڈم اینڈ ایو سے شروع ہوئی اور اب بھی جاری ہے. اس میں 5-6 ماں باپ سے سروے کیا گیا کہ آیا وہ اپنے بچوں کو ڈیٹنگ کرنے دیں گے، سوائے ایک کے سب نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں. ایک نے لکھا کہ تعلیم کا نقصان نہ ہوا تو اجازت دے دیں گے. یعنی اگر انہیں کنسرن ہے تو صرف بچوں کے دنیاوی فیوچر سے ہے، کہ اگر اس میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو پھر ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے جو اندھا دھند مغرب کی تقلید کر رہا ہے اور ہم اسے ایکسپٹ کرتے ہیں. ہمارے بچے اسے شوق سے پڑھتے ہیں. جو بچے دین کی کسی بات کو نہیں جانتے وہ ایسی چیزیں پڑھ کر کیا سوچیں گے کہ ہاں شاید ہمارے دین، کلچر، مذہب میں یہ سب درست ہے، جائز ہے. عیدی کے جھولے میں کئی بچے آتے ہیں روز. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جی ایم ایس جینیٹیکلی موڈیفائڈ سیڈز جو ہیں، خلق اللہ میں تبدیلی کی یہ بھی ایک مثال ہے. اور یہ بیج انڈیا میں بہت پروموٹ کیے جا رہے ہیں، پاکستان میں بھی بک رہے ہیں. اور یہ بیج بیسیکلی ملٹی نیشنل کمپنیز نے نکالے ہیں اور دنیا بھر میں ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. کیونکہ ان بیجوں سے ایک دفعہ تو پیداوار بہت اچھی آتی، لیکن اس پیداوار سے آگے مزید کچھ پیدا نہیں کیا جا سکتا. پھر اس پیداوار میں مزید بیج نہیں بنتے. اللہ تعالیٰ نے تو ایک سلسلہ یہ رکھا ہے نا کہ آپ ایک چیز اگائیں، جب وہ چیز پھل دے تو اس پھل کے اندر یا کسی بھی طریقے سے یا پھول کے اندر آگے بڑھنے کے مزید بیج قدرت پیدا کر دیتی اور اس طرح وہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے. لیکن اس طریقے پر کیا ہوا ہے کہ اب صنعت تو پہلے ہی چند لوگوں کے ہاتھ میں تھی، زراعت بھی چند لوگوں کے ہاتھ میں لائی جائے گی کہ وہ کسی کو بیج دیں گے تو کوئی فصل اگا سکے گا، ورنہ آپ کی زمین بیرن پڑی رہے. اور اس میں بھی ایک اٹریکشن ہے نا، ایک دفعہ خوب کراپ آئے گی، خوب پیسہ ملے گا.
اور فری دیے جا رہے ہیں. اس لالچ میں لوگ اس کو خرید لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آئندہ چند سالوں میں آپ دیکھیے کہ کس طرح ہینڈی کیپ ہو جائیں گے کہ خود سے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. پہلے تو ایک ذہنی غلامی ہے، خیالات کی غلامی ہے، ٹیکنالوجی میں غلامی ہے، اور اب ایک زراعت تھی تو اس میں بھی غلامی کا جال بچھا دیا گیا ہے اور لالچی پرندے آ کے اس کے نیچے چگ رہے ہیں دانا. اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو چند ہی سالوں میں جو فوڈ سپلائی ہے وہ بھی صرف چند کمپنیوں کے ہاتھ میں آ جائے گی. جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے. ظاہر ہے جو ان کے طریقوں پہ چلے گا، ان کے کلچر کو اڈاپٹ کرے گا، جو ان کی مرضی کے مطابق ہوگا اس کو دیں گے، باقیوں کو نہیں دیں گے، بھوکے مرے باقی. ابھی تو آپ دیکھیں کہ بسا اوقات کھانا جو ہے وہ سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے اور انسانوں کو نہیں دیا جاتا کیونکہ پھر ان کے پروڈکٹس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے گی. یہ بتا رہی ہیں کہ باہر تو سنتے تھے کہ مثلا فلوریڈا وغیرہ میں بہت اورنجز پیدا ہوتے، جب ایکسس ہو جاتی بہت زیادہ پیدا ہوتے تو ان کو زمین میں دبا دیتے تھے یا سمندر میں بہا دیتے تھے تاکہ مارکیٹ میں ان کی ویلیو کم نہ ہو اور پرائسز جو ہیں وہ کم نہ ہو. لیکن ریسنٹلی پاکستان میں تقریباً 8 لاکھ انڈے جو 2 دن بعد ان سے چوزے پیدا ہونے والے تھے ان کو ڈسٹرائے کیا گیا تاکہ زیادہ چکن پیدا ہونے کی صورت میں ان کی قیمتیں نہ کم ہوں. کہتے ہیں کہ یہ تو انڈے ڈسٹرائے کیے گئے، کچھ عرصہ پہلے چوزے سمندر میں بہا دیے گئے تھے. آپ دیکھیں کہ زندہ جانوں کو اس طرح پانی میں بہا دینا اپنے آپ کو رقص کو دیں گے. تو انسان یہ سب کچھ کر رہا ہے اور بنیادی طور پر اللہ کا حکم کیا ہے؟ انسانوں کی خیرخواہی اور بھلائی. اللہ تو رزق پیدا کر رہا ہے، بندے ہی بندے کو کھانے نہیں دے رہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. یہ بتانے کہ بچیوں کو، کیونکہ بیٹی بہت بری سمجھی جاتی ہے نا پیدا ہونے پر، جیسے دور جاہلیت میں مار دی جاتی تھی، تو آگ کا دودھ، آگ کا پودا ہوتا ہے بہت زہریلا کڑوا، تو وہ دودھ میں ملا کے بچوں کو پلا کے اس کو مار دیتے تھے. یا یہ کہ باریک ریت ناک کے پاس لا کے رکھتے تھے تاکہ وہ اندر چلی جائے لنگز میں اور اس کے ذریعے ان کی جان ختم ہو جائے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کسی کو دے دیں، آپ ان کو مار کیوں رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے دیوتاؤں کو واپس کریں. تو یہ سب کچھ بنیادی طور پر کیا ہے؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں ضرور حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پھر وہ اللہ کی خلق میں ضرور تبدیلی پیدا کر دیں گے، اس کو بدل ڈالیں گے، اس میں چینجز لے آئیں گے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ کی بنائی ہوئی چیز کو اگر کوئی تبدیل کر دے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ مثلا اگر آپ نے کچھ لکھا اور آ کے کوئی اس کو کراس کر دے اور اس کی جگہ کچھ اور لکھ دے، یا یہ کہ آپ نے کہیں کوئی چیز لگائی، کوئی اتارے، کوئی اور ادھر پیسٹ کر دے. پھر اسی طرح آپ کوئی تصویر بنائیں اور اس میں کوئی اور اپنی مرضی سے تبدیلی کر دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو جس رب نے یہ سب بنایا ہے، ہم اس کی مرضی کے خلاف خود سے تبدیلیاں کر دیں، اپنے ناک کو کچھ سے کچھ بنا لیں، جانوروں کے کان چیر کے انہیں کچھ اور بنا دیں. اللہ کی خلق میں تبدیلی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے. اسی طرح معصوم بچوں کو بسا اوقات چھوٹی عمر میں کڈنیپ کر کے ان کے سروں پر لوہے کی ٹوپیاں پہنا کر ان کو چوہے بنا دیا جاتا ہے. بعض اوقات ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کر مسخ کر کے ان کو مانگنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں. بنیادی طور پر یہ شیطان کے سجھائے ہوئے طریقے ہیں جو وہ انسانوں کے ذریعے روب عمل لا رہا ہے، اور چاہتا کیا ہے کہ انسان اپنے خالق کو ناراض کرے، کیونکہ اللہ کی خلق میں جب چینج ہوگا تو اللہ تعالی سخت ناراض ہوں گے. یعنی اس مثال سے سوچیے نا تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ نے کوئی چیز بنائی اور کوئی آ کے اس کے اوپر کچھ اور ڈال دیتا ہے، اس کو چینج کر دیتا ہے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کبھی اچھا نہیں لگتا نا کہ آپ کی بنائی ہوئی چیز کو کوئی اس کی شکل یا حلیہ یا حالت بگاڑ دے. اب دیکھیے کہ ہماری بنائی ہوئی چیزیں تو اتنی پرفیکٹ بھی نہیں ہوتی، پھر بھی اس میں چینج ہمیں بہت تکلیف دیتا ہے اور بالکل پسند نہیں آتا. اور کہاں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں تو ویسے بھی اتنی پرفیکٹ اور اتنی خوبصورت ہیں اور اتنی مفید ہیں، ان کو تبدیل کرنا کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے. چائنا میں آپ نے سنا ہوگا کہ عورتوں کے پاؤں میں لوہے کے جوتے پہنا دیے جاتے تھے جس سے ان کے پاؤں نہیں بڑے ہوتے تھے اور وہ ساری زندگی پہ چل نہیں سکتی تھی. یاد رکھیے کہ شیطان نے یہ دھمکی اس وقت دی جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے معاملے میں کھلم کھلا نافرمانی کی تھی. اس وقت یہ کہا تھا کہ میں اس کی اولاد میں سے ایک بڑا حصہ اپنے ساتھ میں لا لوں گا اور انہیں بھٹکاؤں گا اور انہیں تمنائیں دلاؤں گا اور ان سے جانوروں کے کان کٹواؤں گا
اور انہیں میں حکم دوں گا، اور یہ اللہ کی خلق بدل دیں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑا چیلنج یا ایک بہت بڑی آزمائش کیا ہے؟ شیطان، کیونکہ اس نے رحمان کو چیلنج کیا، وہ رحمان کے مقابل آ گیا، اس نے رحمان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ اس دنیا میں انسان کا اصل مقابلہ شیطان سے ہے، جس نے رحمان کو چیلنج کیا۔ شیطان کا اصل منصوبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نقشے کو بدلے، خلق اللہ کو تبدیل کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے پر دنیا بنائی ہے، جس طریقے پر انسانوں کی فطرت بنائی ہے، جس طریقے پر انسانوں کو یا انسانوں کی ضروریات کو پیدا کیا ہے، وہ اس میں چینج لانا چاہتا ہے، تب وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا سکے گا۔ اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے نا کہ انسان سمجھتا ہے کہ خلق میں تبدیلی کر کے میں بھی خالق بن گیا، یعنی بنیادی طور پر تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عظمت کا اعتراف ختم ہو جائے لوگوں کے اندر سے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جسے میں آپ سب کو دیکھ رہی ہوں نا، تو ہر ایک کی شکل مختلف، اتنے سارے ڈیزائن، اتنی ویرائٹی، اللہ کی قدرت یاد آتی ہے ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بنایا، اس کو اس طرح، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات تین اکٹھی آتی ہیں، الخالق البارئ المصور، خالق بھی ہے، بارئ بھی ہے، اور تصویر بنانے والا۔ تو اس کی تصویر کو ہم کیوں خراب کرتے ہیں اپنی مرضی سے؟ اور اگر شاید ہمیں چوائس دی جاتی تو ہم روز بدلتے کچھ۔ کیا پلین لینزز بھی استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا بریزز بھی استعمال نہیں کر سکتے؟ اور میں چہرے پہ کریم لگاتی ہوں، اس سے چہرہ صاف ہوتا ہے، کیا یہ بھی نہیں لگا سکتی؟ پھر اسی طرح بلیچ کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی؟ پھر آئی بروز کو باریک کرا سکتی ہوں یا نہیں؟ ویکسنگ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ کچھ ملتے جلتے سوال تھے، ان سب کے اوپر ایک ہی دفعہ گفتگو کرنا چاہوں گی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ صاف ستھرا رہنا، اپنے آپ کو سنوارنا، نکھارنا، زیب و زینت کا اہتمام کرنا، یہ عورت کا حق ہے، یہ خلق میں تبدیلی نہیں۔ آپ اپنی ناک کی شیپ چینج کریں گے تو یہ تبدیلی ہوگی، لیکن ناک کے اوپر اگر کوئی ایسی چیز بن جاتی ہے، مثلا کوئی زخم ہو جاتا ہے یا کوئی داغ پڑ جاتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی دوا لگانا اور اس کی اصلاح کرنا، یا آپ کے ہونٹوں کے اوپر بال آ جاتے ہیں، تو یہ نیچرل نہیں ہے۔ کیوں نہیں نیچرل؟ اس لیے کہ عورت کا چہرہ مرد کی طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مردوں کی مشابہت منع ہے، عورت کو عورت لگنا چاہیے۔ اس لیے عورت کے چہرے پر اگر کوئی ایسے زائد بال ہیں تو ان کو اگر وہ اتار دیتی ہے تاکہ وہ مرد نہ لگے، عورت لگے، تو دراصل اس سے خلق تبدیل نہیں ہو رہی، یعنی یہ خلق کی تبدیلی میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوریجنلی یا بیسیکلی عورت کے چہرے پہ بال نہیں ہوتے، بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہارمونز کا چینج ہے یا وٹ ایور ریزن۔ تو کسی بھی بیماری کے علاج میں جو سرجری ہوتی ہے وہ الاؤڈ ہے، یعنی اگر کسی شخص کے جسم پر کوئی اب نارمل گروتھ ہے، خواہ وہ ہڈی کی ہے، خواہ وہ گوشت کی ہے، خواہ وہ بال کی ہے، یا وہ ناخنوں کی ہے، تو ان سب کو دور کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ کچھ چیزیں تو ہم خود جان کے بڑھاتے ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ بڑے ہوئے کو اتارتے ہیں، تو اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ اب نارمل گروتھ جو ہے وہ خواہ کسی بھی چیز کی ہو، اس کو اتارنا درست ہوگا۔ اسی طرح اگر بازوں پر یا جسم کے کسی اور حصے پر ایسے بال ہیں جو اذیت کا سبب ہے تو ان کا دور کرنا بھی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔